वाक़या पेश आया और अभी तक जो है तकरीबन कुछ टाइम के बाद अब 72 घंटे होने को हैं और आग पे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जो पाकिस्तान और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी बिल्डअप करने में एक अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे बिज़नेस कम्यूनिटी, ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हमारे रेवेन्यू जनरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है और होनी चाहिए कि हम इनको जितनी भी सहूलियात दें ताकि ये हमारी इकॉनमी को बिल्डअप करे। और हम दुनिया में जाते हैं और हम जो इकॉनमी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आएँ हमारे साथ जो है सपोर्ट करें, हमारा कारोबारी हजरात के साथ सपोर्ट करें और जॉइंट वेंचर के ज़रिए इस मुल्क की इकॉनमी को बिल्डअप करें। तो आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जो मैंने आज इनसे मीटिंग करने के बाद मैंने सुना वो इनके मेयार के मुताबिक ही था। और जिस तरीके से पहली दो गाड़ी आई, एक में तो सुना कि पानी नहीं था और दूसरे में तेल कम था। तो बात यह है कि पहले बिस्मिल्लाह ही इस किस्म की हुई, सबके सामने थे, और फिर जो बाकी जो हमारे 1122 गाड़ियाँ जो कि सियासी मकासद की इस्तेमाल हुई, मैं इस पर सियासत भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप अपने जेलर को, अपने कैदी को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू 1122 इस्तेमाल करेंगे, आज ये लोग जो हमारे भाई हैं या कोई बहनें भी होंगी हमारे इस कम्युनिटी में, जो टैक्स देते हैं, जो इसलिए देते हैं कि आप जाकर उनका टैक्स के पैसों पे जाकर आप इस्लामाबाद में अपने जलसे जुलूस करें। आज जब इनको ज़रूरत थी, इन्होंने अगस्त के महीने में एक लेटर लिखा हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में, यहाँ के सीएम साहब को, जो कि हमारे इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी हैं। लेटर लिखा मुलाकात के लिए और उन्होंने अपना खदशात का इजहार किया है कि यहाँ पर पीडीए ने एक ज़ालिमाना इक़दाम किया था। डीजी पीडीए ने यहाँ के जो रोड है उसके ऊपर जो है उन्होंने एक बैरियर लगा दिया था, और ये खुशकिस्मती समझें या जो भी समझें कि एक दो दिन पहले उस बैरियर पर एक्सीडेंट हुआ और बैरियर का रास्ता खुल गया, वरना इनको कैटेगोरिकली डीजी पीडीए ने पहले दिन से कह दिया था कि मैं आप लोगों का ज़िम्मेवार नहीं हूँ, तो बंदोबस्त आप खुद करें। अगर सूबाई हुकूमत और डीजी पीडीए इसका ज़िम्मेवार नहीं है तो फिर आप टैक्स भी ना लें। अगर आप टैक्स लेते हैं तो भी को सहूलियात भी दें, या फिर इनसे कहें कि आप टैक्स ना दें। टैक्स के लिए तो आप रोज़ाना आके हैरेसमेंट भी करते हैं और आके आप जो है कहते हैं कि मैं टैक्स दें, और आज अगर 100 रुपये दे रहे तो अगले साल आप 200 रुपये दें। आपने यहाँ पर जो है उसका अपना कारोबार बनाया हुआ है, और जब इन पे आज मुश्किल टाइम आया है तो हमारे पास जो है रेस्क्यू का डिपार्टमेंट जो है आज आपके सामने है कि किस तरीके से सपोर्ट करा था इनको। मैं यहाँ पर एयर फोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा, जिन्होंने हमने उनको रिक्वेस्ट की, जब मेरे से रब्ता हुआ, मैं शहर से बाहर था, उनके एयर फायर ब्रिगेड के जो भी कहें हेली दे उन पे वो किया, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग भी लड़े, आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएँ। तो मुझे बताएं कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। आज जिस तरीके से आप रोज़ाना की बेस पे आप लगे रहते हैं कि आप धरने भी करें, आप जुलूस भी करें, आप जलसा भी करें, चलो पॉलिटिक्स में ये चीज़ भी होती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट है, 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात अगर सूबाई हुकूमत के पास चले गए हैं, तो मुझे बताएं कि आज तक हमारे जो सीएम साहब हैं, जो इस महकमे के वज़ीर हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते, इनको कोई वो आके कोई पैसे ना देते, इनको कोई चीज़ ना देते, लेकिन आके इनके साथ हमदर्दी करते। लेकिन कल रात को मैं देखा कि इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए उन्होंने कहा कि हम पहले इनको देखते हैं कि इनके SOP क्या थे और इनके जो फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने जो है जो एमरजेंसी है उसके लिए इन्होंने क्या किया है। मतलब ये है कि अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका खुद जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडीए का डिपार्टमेंट था, चाहे 1122 था, वो नाकाम हो चुका था। अब आप डालना चाहते हैं मलबा अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे कि इनकी वजह से शायद ये चीज़ें हुई हों। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक अमर है जो उन्होंने किया है। मैं ये डिमांड करता हूँ कि एक प्रॉपर JIT इसके ऊपर बननी चाहिए, लेकिन JIT हुकूमती ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, अब अब कहेंगे कि हमारी जगह जो है जुडिशरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम जुडिशरी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पार्लिमानी एक कमीशन बनाया जाए जो 15 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दे कि ये पीडीए की गलती थी, ये 1122 की गलती थी, या इस फैक्ट्री मालकान की भी गलती थी। सबका जो है वो उसका देखें कि फैक्ट्री मालकान की कहाँ पर गलती थी, 1122 ने क्या रिस्पॉन्स किया, जो रोज़ाना हम उस पर जो है रोज़ाना TV पे उनके इश्तहारात चलाते हैं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च करते हैं, या बाकी जो हमारे यहाँ पर पीडीए है उनका क्या किरदार रहा है।
ہر کردار کو دیکھیں اور جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے. اگر یہ لوگ غلط ہو گئے ہم ان کو غلط کہیں گے, اگر باقی ڈپارٹمنٹس غلط ہیں تو ان کو غلط کہیں گے. لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک ان کے اوپر ان کی آگ نہیں بجھی ہے, آپ کا عملہ جو ہے اس میں ناکام ہو چکے ہے اور پہلے سے آپ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ آ کر جو ہے یہ چیز کریں. لہٰذا اس چیز سے ایسے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ چیز پنجاب اور سندھ میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کابینہ وزیر اعلیٰ سمیت ابھی پریس کانفرنسیں کر رہی ہوتی, لیکن ہم اس میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ہے یہ ہمارے لیے یہ فیکٹریز ہیں, یہ انڈسٹریز ہیں, یہ ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے ریونیو جنریشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا بھی سپورٹ کیا جائے کم ہے, کیونکہ جنگی حالات میں جہاں پر کبھی ان کو پرچیاں ملتی ہیں بھتے کی, کبھی پی ڈی اے آ کے بھتے وصول کرتی ہے, کبھی صوبائی حکومت آ کے بھتے وصول کرتی ہے, کبھی اور ڈپارٹمنٹ بھتے وصول کرتی ہے, تو آپ ان کو کہہ دیں خدا نخواستہ کہ آپ فیکٹریاں بند کر کے کسی اور صوبے میں چلے جائیں اگر آپ نے سپورٹ نہیں کرنا. لہٰذا آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارے بزنس کمیونٹی اور ہمارے تاجر جو ہیں یا ہمارے انڈسٹریز ہیں وہ صوبے سے نقل مکانی کرتے ہیں. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا, آپ وفاق کے نمائندہ ہیں, وفاق کے ساتھ آپ کا جو ادارہ ہے پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے, آپ وہاں سے کیا کریں گے ان کے لیے جو خاص, کیونکہ ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں, مسائل بہت ہیں. دیکھیں پہلی بات تو ہے بنیاد تو شروع کریں نا. آپ اپنے گھر چھوڑ گئے, پڑوسی چھوڑ گئے, مرکز میں پہنچ گئے. مرکز میں ان کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا اور ہر فورم پہ ان کے لیے لڑوں گا. لیکن بات یہ ہے پہلے ادھر سے تو شروع کریں, جو ٹیکس لے رہے ہیں, جو پیسے لے رہے ہیں, جو ان کے پیسوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے 1122 میں پانی کیوں نہیں تھا, آپ کے 1122 میں جو ہے وہ پیٹرول کیوں نہیں تھا. پھر مجھے بتائیں کہ ان کا جو ہائیڈرنٹ ہے اس روڈ کے ساتھ ہائیڈرنٹس کی جگہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر 4-5 ہائیڈرنٹس اس روڈز پہ لگے ہونے چاہیے تھے تاکہ ریفلنگ جلدی ہوتی. آپ پھر وہاں پر جائیں گے, کل جو آگ کے بعد فوراً اگر بجلی کٹ جاتی ہے تو ٹیوب ویل کیسے چلے گا. تو چیزیں جو آپ ایس او پی اس کو تو فالو کریں, اپنی ایس او پی فالو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ آپ یہ آگ کیوں لگی ہے. لہٰذا آپ جس چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں پہلے اس کے اوپر آپ کام کریں کہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے آپ لے رہے ہیں, ان لوگوں کے آپ جو ہے وہ خون پسینے کمائی آپ لے رہے ہیں, ان کے لیے آپ نے اس میں جو ہے ریٹرن میں کیا کیا ہے آپ کے سامنے کے 72 گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک 20 سے زیادہ گاڑیاں اسلام آباد کے ساتھ ہے, پنجاب کے ساتھ ہے, اسی طرح 40 سے زیادہ جو اہلکار تھے وہ بھی ریسکیو 112 کے ساتھ ہے. ہمارا جو صوبہ ہے اور پشاور میں یہی حالات ہے جس طرح یہ ہوا, تو کیا کہیں گے اور وفاق سے اس حوالے سے بات کریں گے کیا؟ میں بالکل بات کروں گا. تو کیا کس لیے گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, کس چیز کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ دیکھیں آپ وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسے جلوسوں کے لیے, آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کیا وہ وہاں پر آگ لگنی تھی؟ آپ کی گاڑی آپ کہہ رہے ہیں کیوں پکڑی ہیں؟ آپ حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف ایک چیز اٹھائیں, ہتھیار اٹھائیں, اپنا سامان اٹھائیں اور صوبائی محکموں کو آپ وفاق کے خلاف استعمال کریں, ان کے خلاف آپ کہیں کہ ہم ان کو ڈھال بنا لیں اور اس کے ذریعے ہم وہاں پر جا کر ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں. یہ بات غلط ہے. اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو کس لیے پکڑے گئے ہیں؟ چالان کیا ہے, وہ غلط کام کے لیے گئے تھے اور صوبائی حکومت نے ان کی بھی مجبوری تھی, کیونکہ صوبائی حکومت جب آپ کو مجبور کر کے آپ جائیں تو وہ گاڑی ادھر تھی, انہوں نے غلط کام کیا تو پکڑے گئے ہیں, انہوں نے غلط کام کیا ہے ان کو وہ کیا ہے. آپ مجھے دیکھیں کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے پچھلے دن ان کے اوپر کیا ایکشن ہوا, پی ٹی آئی کے غنڈے وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کو چھڑوانے کی جس طریقے سے کوشش کی, قانون کو ہاتھ میں لیا, پھر کہتے ہیں مرکز نے کیا ہے. کیا مرکز نے آپ کے وزیر کے بیٹے کو بھی اغوا کر کے وہاں پر استعمال کیا تھا؟ لہٰذا ایسی چیزیں نہ کریں جو ملک کو, جو صوبے کو ڈسٹیبلائز کرے. ہمارا صوبہ پہلے جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے, اکنامیکل کرائسس ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لہٰذا خدا را صوبے کے لیے سوچیں. آج آدھا صوبہ آپ کا دہشت گردی کا شکار ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی اس سے خبریں, آج پاڑے چنار میں کیا ہو رہا ہے, آج ڈیر اسمیل خان, بنو, ٹانگ, لکی میں کیا ہو رہا ہے, کوہاٹ میں کیا ہو رہا ہے, کرک میں کیا ہو رہا ہے. آپ پچھلے دن دیکھیں درازندہ میں کیا ہوا, پھر بنو میں کیا ہوا, پھر لکی میں کیا ہوا, پھر کوہاٹ میں کیا ہوا. ہر جگہ پولیس, ایف سی, فوج کے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں. آپ یہاں پر کہتے ہیں ہم نے دھرنا کب دینا ہے, ہم نے جلوس کب کرنا ہے, ہم نے ناچ گانا کب کرنا ہے. آپ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں, پالیٹکس آپ بالکل کریں, لیکن اپنے صوبے کے متعلق بھی سوچیں. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, غلطی کی ہے, جو بھی کی ہے, لیکن ان کے متعلق آپ سوچیں. سر یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کاوشوں کی وجہ سے ان کو رہائی ملی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, کیا ہیں, کیا ڈیل ہو چکی ہے بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہیں اور وہ سیاست نہیں کرنا چاہتی, اور ان کا آپ ایسی باتیں نہ کریں, ہم نہیں کریں گے. تو بشرا بی بی کیا کارخانہ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے ہیں یہاں پہ, یا باڑا مارکیٹ میں جائیں گی؟ تو اگر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے, سی ایم ہاؤس میں ہے, تو بتا دیں کہ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو مطلب ہے کہ اور کی بات نہیں ہے. آئے پریس کانفرنس بھی کرے, میڈیا کے ذریعے بات بھی کرے. آپ اندر جا کے میڈیا کو بند کر کہیں کہ آپ میڈیا اندر نہیں آ سکتی اور میں پریس میڈیا اپنا ساری میٹنگز بھی کروں گا. آج وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں.
آج ایک الیکشن بھی ہو رہا ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں کے پاس پینشن دینے کی اور تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ عیاشی کر رہے ہیں. اپنے الیکشن کے لیے 3-3 کروڑ روپے کے چیک پنجاب میں بھی دے رہے ہیں وکیلوں کو, باقی صوبوں میں بھی دے رہے ہیں. آپ اپنا خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور اپنی پیسے جو عیاشیوں کے لیے اپنے الیکشن کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اگر بشرا بی بی نے پالیٹکس کرنی ہے میدان میں آئے. ہاں سی ایم صاحب کا رول ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو شک کی بنیاد پر, کیونکہ جس طریقے سے وہ خود ساختہ روپوشی انہوں نے اسلام آباد میں اختیار کی, اس پہ کافی لوگوں کو ان پہ شک ہے. تو لہٰذا شاید انہوں نے وہ کردار اس شک کے ذریعے ادا کیا ہو کہ بشرا بی بی آ کر پارٹی سنبھال لے. اور کیا کہہ سکتے ہیں, کون سا لفظ استعمال کروں, سوچ کے بعد اگلے پریس کانفرنس میں بتا دوں گا. تھینک یو ویری مچ.